آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود السلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 6واں سپارہ سورہ المائدہ سپارے اور سورت دی ایک آیت کا کچھ حصہ میں اس وقت پڑھے، ان کے تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 29 تاریخ ہے جولائی بھی اور ذوالحجہ اس مہینے دی بھی، چاندی اور انگریزی دونوں ہی تاریخ کٹھیاں ہیں، اور یہ ممکن بات ہے کہ شام نو غروب آفتاب تو بعد چند نظر آ جائے،
اگر 30 دن کا مہینہ ہویا اسلامی تو کل غروب آفتاب تو بعد چند نظر آ جائے گا. اسلامی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ اس تو کم نہ اس تو زیادہ. بہت سارے پہلو سامنے ہیں. ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ اسلامی سال اسی مسلمان ہاں، اسلامی سال اپنا آخری ٹائم آخری وقت ہے، اختتام دیا گھڑیاں نے، ان کی تکمیل ہو رہی ہے. یکم محرم تو لگ کے آخری دن اج یا کل تک اسی پورے سال چکی کیتا، اچھا یا برا، او ہر بندے دے کم از کم اپنا معاملہ سامنے کہ پورے سال جو نے کی کمائی کی تھی، اچھائی دی برائی دی. اس سال دی تکمیل اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ اللہ کا بنایا نظام ہے کہ انسان جس طرح دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرے ہے، اسی طرح ایک نہیں کئی سال گزرے. وقت ایسا آنا ہی آنا ہے کہ تیرا بھی اختتام ہونا ہی ہونا ہے. اگر تے پورا سال اسلامی نیکی اندر، بھلائی اندر، اچھائی اندر، بہتری اندر، اچھے کماں جو گزریا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر سارا سال ہی غفلت کے اندر، نافرمانی اندر، کمیاں اندر، کوتاہیاں اندر، سستیاں اندر اور ہر لحاظ نال برائی، گناہ، خرافات، بدعات ان کماں چ ٹائم گزرے تو پھر یہ دوبارہ وقت دوبارہ نہیں ملنا. یہ لمحہ فکریہ ہے. اور ہر بندے کو چلو ایک اللہ دی ذات کو پتہ ہے، ایک اللہ دی ذات کو پتہ ہے، اور ایک کم از کم کرن والا بندہ جڑا انہوں پتہ ہے میں ٹائم کس طرح گزارے. ریکارڈ ساڈا ایک جگہ تے نہیں، کئی جگہ تے تیار ہو رہے ہیں، کئی جگہ تے، اور یہ رپورٹ ہوئے گی قیامت میں پیش. کیڑی جگہ تے ریکارڈ پیش ہو رہے ہیں بھی ایک الگ بات ہے، بڑا عنوان طویل ہے. بھی دعائے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس سال دے اندر ساڑھے کو کمیاں، کوتاہیاں، سستی، غفلت دے معاملات ہو گئے، اللہ سانو معاف کر دے. اور جو ساڑھے کو اچھائیاں، نیکیاں، بھلائیاں، اچھے کام ہوئے، اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے. اور آئندہ سال جو کہ آج رات میں ممکن ہے اگر چند نظر آیا تو یکم محرم کا آغاز ہو جائے گا، ورنہ کل شام ہو جائے گا. سال کا آغاز جس طرح سے باقی حساب کتاب کر رہے ہیں نا دنیا دے کہ پورا سال میں کام کیتا، دکان، کاروبار، دیگر سارے کام، کنا گھاٹا پیا، کنا نفع آیا، گھاٹے دا بڑا فکر، اور جی جناب نفع آئے تو پھر شکر گزاری دی بجائے ناشکری اور مختلف انداز ہوں دے رب دی نافرمانی دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور نویں سال دا آغاز جو سستیاں غفلتاں ہو گئی ہیں بندہ یہ کر سکتا ہے کہ آئندہ میں ایسی سستی اور غفلت نہیں کرا گا. جو کمیاں نماز دیاں، قرآن دیاں، دیگر نیکی دے کماں دیاں ہو گئی ہیں میں دوبارہ نہیں کرا گا. کوشش کروں گا آئندہ سال اس تو بھی بہتر، اس تو بھی اچھا، بھلائی نیکی جو گزارا. کم از کم بندہ نیت انجلی کر لے نا تے کلی نیت نال ہی اللہ اجر عطا کر دیتا ہے. تے نال عمل دی توفیق مل جائے نا عمل دی تے پھر ایک نیکی تو لا کے جدہ خلوص ہوئے نا نیت دے اندر، ایک تو لا کے 10 تے 10 تو لا کے 700، اور 700 تو بھی رب جنہ چاہے اس نیکی نو بڑھا دے. کتنی بڑی بھلائی ہے. اور اسی طرح بات یہ بھی ہے کہ سال دا اختتام اور آئندہ سال دا آغاز
ایندہ سال دا آغاز جڑا ہے چاہیے تے ہے کہ جس طرح سی صبح صبح نا کام دا آغاز کرنا نیکی تو ہوئے، اچھائی تو ہوئے، بہتری تو ہوئے، اللہ دی فرما برداری تو ہوئے، کسی چنگے کام تو ہوئے، اسی ہی طرح سال دا آغاز بھی انسان نو چاہیے کہ کسی چنگے کام تو کرے، چنگے کام تو۔ اور اس سن ایک بات ضمناً یہ بھی ہے کہ ہجرت دا جڑا سال ہے نا، ہجرت دا سال ان دا تقرر اور ان دا آغاز کدو شروع ہوا، جو کہ آج جڑا ٹائم جا رہے ہیں 1443 ہجری، 1443 ہجری، یعنی یہ ہجرت دا سال یہ جا رہا ہے اسی طرح جس طرح باقی سن نے یہ بھی سن ہے۔ اور ان کا آغاز کدوں ہوا اور ان کی وجہ کی بنی کیوں ہوا، یہ بھی اتنے ایک قابل توجہ بات ہے۔ ان کا آغاز ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے ان کا آغاز ہوا، آغاز اس سن کا، اور ان کی وجہ کی کیوں کرنا پیا، اس سن کا آغاز کرنا کیوں پیا، ان کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر یمن دے گورنر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں یمن دے اندر جڑے خط جانے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں تے انہوں نے تاریخ میں لکھی ہوندی سی، تے پتہ نہیں چلتا سی خط کدوں دا چلے ہے تے کدوں آیا ہے، کس دن دا روانہ ہویا ہے، کدوں تک پہنچے ہے، تاریخ نہیں سی۔ جدو تاریخ نہیں سی نا تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ کیوں نہ ہوئے کہ اسی ایک سن جڑا ہے انہوں بیس بنا کے ان کا آغاز کریے تاکہ پتہ چلے کہ کس دن کس تاریخ کا خط لکھے ہے، یہ پتہ تو ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کٹھیاں کر کے انہوں نے مشورہ کیتا کہ چاہیے ہے کہ سام کوئی تاریخ کا ٹائم طے کرنا کہ یہ سن اسی کتوں شروع کریے، صحابہ کو مشورہ لیا کتوں شروع کریے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیتا اور مشورہ جڑا طے پایا وہ مشورہ طے یہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ہجرت کی تھی نا مکہ مدینہ نو چھڑ کے مدینہ منورہ والا، مکہ مکرمہ نو چھڑ کے مدینہ منورہ والا جڑی ہجرت آپ نے کی تھی نا، اس واقعے نو اس ہجرت نو جڑا نا اتھوں اسی سن دا آغاز کریے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دا تعلق ذوالحجہ دے آخری دن سی، آخری دن جدو ایک پروگرام بنیا، پروگرام کی بنیا کہ مکہ مکرمہ نو چھڑ کے مدینہ منورہ وال جانا، یہ طے پایا۔ اور یہ طے پان تو بعد سب تو پہلا جڑا مہینہ آیا وہ محرم الحرام دا مہینہ سی، محرم الحرام دا مہینہ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس واقعہ ہجرت نو بیس بنا کے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیتے نو ایک دن ہو گیا ہے، ایک رات ہو گئی ہے، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، ایک مہینہ ہو گیا ہے، سال ہو گیا ہے، یہ ہجرت کا واقعہ کدوں پیش آیا؟ 1443 سال ہو گئے، 1443 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے نو چھڑ کے مدینے والے ہجرت کی تھی۔ یعنی یہ واقعہ ادھر اشارہ ہے اس سن ہجری دا، اور ان کا استعمال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور چ شروع ہویا، پہلے نہیں، دور چ شروع ہویا، ادو ان کا آغاز ہویا۔ اور ان کے آغاز کی طرف جس طرح باقی بھی سن چل رہے ہیں نا، عیسائیاں دا مسیح گویا کہ انہاں دا سن چل رہا ہے، بعد کا تعلق ہے کسی دی ولادت دے نال، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے یوم ولادت نو بیس بنا کے سن عیسوی ہے، سن عیسوی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کا معاملہ۔ اور یہودیاں دا جڑا سن ہے وہ
فلسطین تے جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں دی تخت نشینی اور ان دی شان و شوکت اے واقعہ پیش بنا کے یہودیہ نے اس سن دا آغاز کیتا اور اسی طرح بکرمی سن راجہ بکرما جیت ان دی پیدائش دی یادگار تے گویا کہ اس سن دا آغاز ہے اور رومیاں دے سن دا آغاز سکندر فاتح اعظم دی پیدائش تے نو انو واضح کردا ہے ان دے نال تعلق رکھدا ہے ہر ایک دا معاملہ موجود ہے مگر جو خوبی جو کشش جو انداز پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے ہجرت اور اس سفر دے نال تعلق رکھن والی بات ہے وہ باقی کوئی ایسی بات قابل توجہ نہیں دی ادھر بڑا ہی سبق موجود ہے وہ سبق کی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر ٹائم گزاریا اور جس وقت نبوت تو پہلے دا دور پیے نبوت دا آغاز ہویا جدو آغاز ہویا مشکلہ دن با دن بڑھتیاں گئیاں پریشانیاں مسائب دکھ علم تکلیفاں طرح طرح دا آپ نو بھی ستایا گیا صحابہ نو صحابیات نو کمزور صحابیات نو ستایا گیا پریشان کیتا گیا پشیمان کیتا گیا ان ساریاں چیزوں نو برداشت کردے ہویا اب شاول بھی ہجرت کیتی ہے اور یہ ساری چیزاں برداشت کردے وقت بھی آیا یہ نہیں کہ اگر یہ لوگ ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں تو چلو کچھ انہاں دی مان لئیے کچھ اپنی منا لئیے تو ایتھے گزارا کریے ایسا نہیں معاملہ ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کچھ انہاں دی منیے کچھ اپنی منائیے گزارا ایتھے ہی کریے بلکہ بالکل اپنی بات کے اندر کوئی نرمی نہیں کوئی کمزوری نہیں دکھائی فرمایا کہ اللہ نے سبق دیتا ہے جدو حالات انج دے ہو جان باطل دے سامنے چکنا نہیں باطل دے سامنے دبنا نہیں اور باطل دے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھانی بلکہ ایسی جگہ نو چھڑ دینا بہتر ہے اور ایسی جگہ نو ترک کر کے تو ہجرت کر کے ایسے مقام تے بندہ چلا جائے جتھے ارسوال رب دا قانون چلے اور آمنان دے لال دی بات چلے اور زندگی عین اسلام اور سنت مطابق گزاری جائے یہ سبق ہے اس ہجرت دے اس پہلو دے اندر موجود ہے کہ اتھو بندے نو ہجرت کر لینی چاہیے نہ کہ بادل جی میں کبھی اونج کرنے شروع کر دے ہو کہ جس طرح تسی کر دے جی اسی بھی کرنے ہیں لہذا کوئی بات نہیں ٹائم ہی گزارنا ہے دنیا دا معاملہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اتھو ہجرت کرن دا سبق دے رہے ہیں یہ واقعہ جس طرح پاک پیغمبر اسلام دی ذات گرامی نے انہاں کافرہ مشرکاں دے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں اپنے آپ کو دبایا نہیں اپنی تبلیغ اندر ہی نہیں کیا چلو میں تبلیغ چھڑ دینا سمجھانا چھڑ دینا جنہیں تسی غیرانوں سجدہ کر دے جے میں بھی شروع کر دینا نہیں سب کچھ برداشت کیتا گھر چھڑنا وطن چھڑنا اور سارے صحابہ دا اپنا مال و زر چھڑنا ساری چیزاں چھڑ کے رب دی خاطر اللہ اور دے رسول دی خاطر صحابہ نے سب کچھ برداشت کیتا ہے یہ واقعہ اس بات والے اشارہ کر رہے ہیں یہ ہے محرم الحرام یکم محرم دی تاریخ سبق دے رہی ہے کس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ نو چھڑ کے مدینہ منورہ دے وال ہجرت کی تھی اور پھر یہ واقعہ یاد رکھو چلدیاں کچھ لوگوں کے ذہن اندر بات ایک موجود ہے کہ محرم الحرام جڑا نا محرم الحرام ان کا معنی ویسے ہے قابل احترام مہینہ حرمت والا مہینہ اور اہل عرب لوگ ان کے اندر قتل کرنا حرام سمجھتے سن 4 حرمت مہینے نے ان مہینوں جو ایک مہینہ محرم الحرام ان کے اندر قتل کرنا اہل عرب تے لوگ ان کے قتل کرنا حرام سمجھتے سن ان کے اندر لڑائی جھگڑا فساد رک جاتا سی بس حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے جن نے حرمت والے مگر آج مسلمان ٹس تو مس نہیں پرواہ ہی نہیں کسی بھی بات کا احساس ہی ختم ہو گیا ان چیزاں دا کہ انہاں دا احترام کدوں اور یہ بھی
یاد رکھو بعد کا خیال ہے کہ شاید یہ احترام جڑا نا ادو شروع ہے جس وقت چلدیاں واقعہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جڑا واقعہ کربلا پیش آیا یہ ادو تو احترام شروع ہے، ایسی بات نہیں۔ ان کا احترام ادو تو شروع نہیں ہویا، ان کا احترام کدو تو شروع ہے؟ قرآن کا نص سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، میں پیش کرنا انشاءاللہ وہ بھی۔ ان کا احترام کدو شروع ہے؟ جدوں دا اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہے، زمین و آسمان بنایا ہے، ان کا احترام ادو تو ہے۔ اور پھر یہ واقعہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر تے دین دی تکمیل ہون تو بعد، دین و رب نے مکمل کر دیتا، ان دی تکمیل تو بعد یہ واقعہ تقریباً 50 سال بعد پیش آیا، 50 سال بعد، اور دین مکمل ہو گیا 11 ہجری دے اندر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، جا کے 61 ہجری دے اندر دین مکمل ہو چکے ہیں۔ ان دی حرمت، ان دی تکمیل جتھے ہور پاتا نے اوتھے 4 مہینے دی حرمت رب دے قرآن نے بھی دسی ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے بھی دسی ہے، لہذا ان دا اس واقعے نال کوئی تعلق نہیں دا۔ اگر ایسا ہی معاملہ دیکھیا جائے پورے سال دے اندر کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جس دن کوئی اللہ والا دنیا تے آیا نہ ہوئے یا دنیا تو گیا نہ ہوئے۔ انبیاء رسول نیک لوگوں کی داستانہ اور جنہیں بھی اللہ والے گزرے، اگر انہاں سارے دی طریقے ولادت طریقے پیدائش کٹ لی جائے اور وفات کا دن کٹ لیا جائے تو سال جو کوئی دن بچے گا؟ ایسا کوئی دن نہیں بچے گا۔ اس لحاظ نال اس مہینے دا تعلق کسی دی ولادت نال نہیں، اس مہینے دا تعلق کسی دی شہادت نال نہیں، یہ دا تعلق ارسوان رب نے لوح محفوظ دے اندر انہوں محفوظ کیتا ہے کہ میں رب نے سال دے 12 مہینے بنائے نے اور ان 12 مہینے جو 4 مہینے حرمت والے، ان 4 مہینے جو 1 مہینہ محرم دا حرمت والا یہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے دسے ہے، کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کا احترام عہدت ہوئے۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر یکم محرم الحرام نو سیدنا خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی علمناک شہادت کا واقعہ موجود ہے۔ اور اس تو بعد اگر دیکھا جائے چلدیاں علمناک شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت موجود ہے۔ اگر چلدیاں دیکھا جائے کہ ایسے ہی معاملات اندر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت موجود ہے۔ کس دی بات کریں گے اور کس پہلو نو سامنے لواں گے؟ کیا انہاں دی شہادت توجہ دے لائق نہیں؟ کیا انہاں دی شہادت جڑی ہے اوتھے علم اور دکھ دا اظہار نہیں ہو سکتا؟ ایسی بات نہیں دی۔ اس مہینے دا تعلق کسی دی شہادت نال نہیں دا، اس مہینے دا تعلق کسی دی ولادت نال نہیں دا، لہذا محرم الحرام تے توجہ دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دا آغاز ہی نافرمانی تو شروع ہو رہی ہے۔ اس سال کا جدو بعد ہونا ہے تو نافرمانی تو شروع ہو رہے ہیں۔ کیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس سال کا آغاز ایسی نافرمانی تو کیتا ہے؟ کیا صحابیات نے اس سال کا آغاز ایسی نافرمانی تو کیتا ہے؟ کیا ائمہ اربعہ نے سب صالحین نیک لوگوں نے اس سال کا آغاز ایسی نافرمانی تو کیتا ہے؟ کہ جدو غاد نافرمانی تو ہوئے تو اگے پھر اچھی امید کیویں رکھی جا سکتی؟ ایک بندہ صبح فجر ہی نہیں پڑھتا، فجر ہی تو شام تک کہیں کہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اور جنہیں غاد ہی دن دا غاد ہی نافرمانی تو اختتام کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھیے اللہ نے قرآن نے
کس پیار نال کس محبت نال پھر ایسیاں شہادتاں ایسے معاملات بڑے بڑے المناک واقعات پیش آئے اور یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل نہیں کہ انہاں دی یاد دے اندر مجلس عزا یا محافل ماتم انہوں برپا کیتا جائے صدیاں بعد اسلام کدے بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کدے اجازت نہیں دے گا یہ اگر غور کیتا جائے کہ سوگ دا تعلق ہی کس بات دے نال ہے سوگ دا تعلق ہی زیادہ تر عورتوں دے نال مرداں نال دا تعلق نہیں اور سوگ فرمایا 3 دن تو بعد حرام ہے 3 دن تو بعد حرام ہے منانا اور صرف اس بیوی نو اجازت ہے جندہ خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن و حالت سوگ اندر گزارے تو جتے صدییں گزر جان صدییں کس کس پہلو نو بندہ سامنے رکھے آپ توجہ فرماؤ اللہ نے قرآن نے کی اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے محبوب جی میں رب نے تیرا دین مکمل کر دیتا ہے ان پچرا لان دی لوڑ نہیں کبھی بیشی دی ضرورت نہیں دی میں رب نے سنیا تیرے دین مکمل کر دیتا ہے اگر ان دے وچ لوڑا باقی سی رب نے کدے بھی مکمل ہوندا اعلان نہیں کرنا سی پتہ یہ چلدا ہے اللہ نے اعلان کیتا الیوم اکملت لکم دینکم سونے میں رب نے تیرے دین مکمل کر دیتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور دین اسلام سنیا میں رب نے تیرے واسطے پسند بھی کیتا ہے رب نے پسند بھی کیتا ہے اللہ نے اس نعمت نو مکمل بھی کیتا ہے تے مکمل کون کہہ رہے ہیں عرش والا رب کہہ رہے ہیں تے کہہ کنوں رہے ہیں آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرما رہے ہیں کیوں قرآن دا نزول کتے ہوئے ہیں میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی دے ہوئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے نے اللہ دا آخری سنیاں تے آخری پیغام لے کے آئے نے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں دین مکمل کر دیتا ہے سونے آج دین مکمل ہو گیا اسلام مکمل ہو گیا ہے تے جدو مکمل ہے تے انہیں دین تے عمل ہو جائے تے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا نمے تے کوئی لوڑا ہی باقی نہیں رہ گئی کہ نمے کام کٹی جاؤ بنائی جاؤ اچھالی جاؤ لوگوں کو گمراہ کی دی جاؤ ایسی ضرورتیں ہی باقی نہیں رہ گئی اس واسطے میرے برادر یہ پہلو بڑے ہی عجیب و غریب نے اس مہینے دے اندر نافرمانی دے آغاز دے نال اس سال دا آغاز کیتا جاندا ہے اور جتے ہور باتاں موجود نے اوتھے ایسے معاملات بھی موجود نے کہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جڑے اللہ نے بڑے ہی عظیم القدر لوگ بنائے اللہ نے بڑی ہی بزرگ ہستیاں بنائی میرے پیغمبر کو اللہ نے جڑی جماعت عطا کی تھی بڑی عظیم جماعت عطا کی تھی ہے انہاں دے بارے اندر خصوص چند ایک صحابہ دے بارے اندر اور عام طور تے سارے صحابہ اور بالخصوص چند ایک صحابہ دے بارے اندر اپنی زبانہ نو کھولیا جاندا ہے تانو تسنیدہ نشانہ بنایا جاندا ہے اور اپنے منہ انہاں نو مندہ بولیا جاندا ہے اپنی سوچ فکر دے نال انہاں چیزاں نو ثابت کیتا جاندا ہے اور یاد رکھ لو صحابہ کرام تے تبرع بازی جیڑی ہے ایک مفکر کرنے تے نعوذ باللہ ایتھو تک بات کہہ دیتی ہے کہندہ کیے کہ قلیل و صحبت ہون دی وجہ تو انہاں دے قلب ماہیت نعوذ باللہ ان دی ماہیت نہیں ہو
سکی سی یعنی صحابہ کرام دی دلوں دی اہلیت دے بارے اندر بات کر گیا بڑی غلط ہے اس واسطے براؤ دوستو ایسا کرو ایسی جماعت ایسے لوگ جڑے پاک پیغمبر دے صحابہ نو مندہ بولن والے پاک پیغمبر دے صحابہ نو برا کہنے والے لوگ انہاں دے کولو بچو بچو اجتناب کرو ایسے لوگ آندا او کوئی بھی بندہ ہوئے میرا نشانہ کسی ایک خاص گروہ والا نہیں دا جیڑا بندہ بھی دیکھو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نال بغض رکھدا ہے اناد رکھدا ہے غصہ رکھدا ہے دشمنی رکھدا ہے عداوت رکھدا ہے ایسے بندے دی صحبت نو ترک کر دیو کدے اختیار نہ کرو اس واسطے کہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے صحابہ دے بارے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائی اور دیکھیے ایسے بھی چاہیے ہے کہ سارے صحابہ جننے بھی موجود نے چاہے ان کا تعلق کسی بھی ٹائم دے نال موجود ہے کسی وقت نال موجود ہے ابتدائی دنوں دے اندر صحابی بنے آخری دنوں اندر صحابی بنے مکے اندر بنے مدینے اندر بنے گرد و نواح اندر بنے جیڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے ان دا احترام ضروری ہے ان دی عزت ضروری ہے ان دی جناب توقیر ضروری ہے اس واسطے کہ انہوں صحابی ہوں دا شرف اللہ نے عطا کر دیتا ہے اللہ نے ایٹے وڈے شرف نال انہوں نواز دیتا ہے اور صحابہ کرام دے مراتب دی اعتبار نال کہ جس طرح خلفاء دا درجہ ہے عشرہ مبشرہ دا ہے اور مہاجرین دا ہے انصار دا ہے اہل بدر دا ہے اہل احد دا ہے دیگر صحابہ دے بیت رضوان والے دیگر درجات موجود نے مگر صحابی ہون دے ناطے نال اسی کوئی فرق کرنا صحابی ہون دے اعتبار نال کوئی فرق کرنا یہ جائز نہیں دا ساڑھے واسطے اور پھر کسی بھی صحابی دے بارے اندر زبان تال و تشنیدہ انہوں کھولنا اور نکتہ چینی کرنی جرت کرنی اس طرح جس طرح اپنے آپ کو بربادی والا لے کے جانا تباہی والا لے کے جانا اور جلدی ایک بات یہ بھی کر دے گا کہ صحابی کہہ دے کنوں نے ان کی تعریف پوری توجہ نہ سن لیا جی بات سمجھ آ جائے گی کہ صحابی کیا کیوں جانتا ہے صحابی ہندا کون ہے کدوں صحابی بنتا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الاصحابہ دے اندر فرماتے ہیں کہ سب تو جامع اور سب تو زیادہ صحیح سب تو جامع جس تعریف نو میں سمجھنا کہ تعریف زیادہ صحیح ہے زیادہ بہتر ہے وہ تعریف کی ہے اور ان کے الفاظ کی نے اور وہ الفاظ اور ترجمہ جو سنو گے بات سمجھ آ جائے گی توجہ فرماؤ فرماتے ہیں وَأَصَحُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا فرمانے نے سب تو زیادہ صحیح جندے تے میری واقفیت میرا علم میں جاننا سب تو زیادہ صحیح صحابی دی تعریف کی ہے اندے نے ان الصحابی من لقی النبی صحابی او ہوندا ہے جدی ملاقات اللہ دے نبی نال ہوئی ہوئے صحابی ہوندا ہے اور جدی ملاقات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ہوئی ہوئے ومات علی الاسلام اور انہوں موت بھی آئی ہوئے دے حال دے اسلام دے آئی ہوئے دو باتاں توجہ کر لیا جی نمبر ایک کہ ان دی ملاقات اللہ دے نبی نال ہوئے نمبر دو بات انہوں موت آئے آخری دم تک وہ اسلام تے قائم ہوئے تے موت حالت اسلام اندر آئے اور ان دی اندر وضاحت کر دینے فَيَدْخُلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ كَسُرْتُ
فرماندے نے بعد او کا صورت ان دے اندر اس تعریف دے اندر کون داخل ہو گیا کہ جندی بھی ملاقات اللہ دے نبی نال حالت ایمان وچ ہوئی ہوئے، حالت ایمان وچ اللہ دے نبی نال ملاقات ہوئی ہوئے، چاہے انہوں زمانہ زیادہ ملے تے چاہے انہوں زمانہ تھوڑا ملے وَمَنْ رَوَا عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرْوِهِ، چاہے انہیں اللہ دے نبی تو حدیث نو بیان کیتا ہے تے چاہے اللہ دے نبی تو حدیث نو بیان نہیں کیتا، وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُوَا أَوْ لَمْ يَغْزُو، فرما دینے چاہے اللہ دے نبی دے نال مل کے غزوہ کیتا ہے تے چاہے اللہ دے نبی نال مل کے غزوہ نہیں کیتا، وَمَنْ رَآهُ رُؤْيَةً، اور وہ بندہ بھی جن نے اپنی انہا اکھاں نال اللہ دے نبی نو دیکھ لیا، وَلَوْ لَمْ يُجَالِسُهُ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ بِعَارِضٍ كَالْأَمَارِ، فرمان دینے اور وہ بندہ جن نے اکھاں دے نال دیکھ لے آئے چاہے اللہ دے نبی دی مجلس وچ بالکل بیٹھا ہی نہیں، کول بیٹھن دا انہوں ٹائم تے وقت ملے آئی نہیں دا، تے چاہے اکھاں دے آرزے دی وجہ تو جس طرح نبینا بندہ ہوندا ہے اکھاں نال اللہ دے نبی نو ویکھ بھی نہیں سکیا، یہ سارے دے سارے لوگ لفظ صحابی دی اندر داخل ہو، انہوں صحابی کیا جاتا ہے، مطلب کہ یہ سارے دے سارے داخل نے اللہ دے نبی دے نال ملاقات ہے، چاہے ٹائم تھوڑا ملے ہے چاہے ٹائم زیادہ ملے ہے، چاہے حدیث بیان کیتی ہے چاہے نہیں کیتی، چاہے اللہ دے نبی نال مل کے غزوہ جنگ کیتا ہے چاہے نہیں کیتا، اور چاہے ٹائم تھوڑا کیوں نہ ملیا ہوئے، چاہے اکھاں نال ویکھ لیا ہوئے، چاہے جڑا نبینا اکھاں نال نہیں بھی ویکھ سکیا وہ بھی صحابی ہوئے گا، مطلب کہ یہ حالت ایمان اندر ملاقات نصیب ہوئے تے ایمان تے اسلام تے مرنا نصیب ہوئے۔ انہیں اتھے اپنے آپ نو سی دیکھ لیے کہ کیا سانو یہ شرف حاصل ہے، یہ ایڈیاں عظیم ہستیاں جنہاں نو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ حالت ایمان اندر ملاقات نصیب فرمائیے، اور پھر اگلے معاملے لگ گئے، کسی نو ٹائم زیادہ مل گیا کسی نو تھوڑا مل گیا، اور جناب کسی نو روایت بیان کرن دا موقع مل گیا کسی نو نہ ملیا، کسی نو غزوہ نام کرن دا موقع مل گیا کسی نو نہ ملیا، کسی دی اکھا ہے نے انہیں تک لیا، کوئی مجلس بیٹھن دا انہوں ٹائم ہی نہیں ملیا، کوئی نبینا ہون دی وجہ تو دیکھ نہیں سکیا، انہا سارے صحابہ دے احترام اندر فرق آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ان دی وجہ کی ہے اس واسطے کہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی حدیث میں شاہ سامنے رکھیا کرو، اور انہوں جناب ایک آئینے دی شکل اختیار کروا لو اس حدیث نو اکھاں دے سامنے، اور ذہن نشینے جدی کر لو کہ حدیث ہمیشہ ذہن اندر رہنی چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابانوں گالی نہ دیو، میرے صحابانوں مندہ نہ بولو، میرے صحابانوں برا نہ بولو، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، فرمایا کہ صحابہ دی شان تے عظمت احترام ایڈا بلند ہے، فرمایا کہ اگر وہ تہاڈے جو کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے کنا احد پہاڑ تے وہ بھی سونا، نزاکت نو سمجھو ذرا، نزاکت نو احد پہاڑ
سونے دا فرمایا کہ اگر تواڈے جو کوئی خرچ کر دے وے اور پاک پیغمبر فرماندے نے میرا صحابی جڑا نا میرا صحابی جنہوں حالت ایمان سے میری ملاقات نصیب ہوئی ہے تے اسلام تے مرنا نصیب ہے وہ اگر ایک مد یعنی ایک سیر یا ادھا مد ادھا سیر اللہ دے راہ تے خرچ کرے تو اینا زیادہ سونا خرچ کرنا اوندا مقابلہ کر سکتا ہے ہی فرق ایتھے جناب وہ پانی دی پھکے پانی دی سبیل لا کے کہنا میں حق ادا کر رہا ادھر میرے پاک پیغمبر اسلام نے کتنی بڑی تشبیہ فرمائی کہ احد پہاڑ وہ بھی سونے دا میلاں دے اندر ہے اور فرمایا وہ کوئی خرچ کرے پہلی بات یہ نہ ہونا ہی کدھر کو ایک بات دوسرا اگر ہوئے دینا خرچ کرنا کنے اگلی بات فرمایا کہ اگر تو کر بھی دے صحابہ اکرام دے ایک سیر ایک مد یا نصف مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اعزاز اونا دا جو شرف اونا دا کسی اور دے حصے اندر آ سکتا نہیں آ سکتا اور اس واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی میرے آقا نے منع فرمایا کہ کوئی مندہ نہ بولے گالی نہ دے کنوں ایتھے عام مومن بندے نو مسلمان بندے نو برا کہنا کوئی ایمان نو کہے بزرگان دین نو کہے نیک بندے نو کہے تے کتنا بڑا جرم ہے کتنی بڑی زیادتی ہے اور ایسا بدبخت انسان جیڑا آمنہ دے لا دے کسی یار دے بارے جو زبان کھولے اور پھر سمجھے میں مومن ہوں میں اس طرح میں محب رسول ہوں میرے آقا نے منع فرمایا ایک جرت کر کے انہیں خلاف کر رہے ہیں ان ایتھے میں ایتا پڑھا نا صرف کہ اللہ کے رسول کا نافرمان جو اندہ انجام کیے کہ قرآن آپ ہی پول کھول دے گا کہ اندہ ٹھکانہ کدھر جا رہے ہیں فرمایا میرے پیغمبر نے برا نہ کہو دوسری حدیث فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے من سبا صحابی فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے اور 2340 حدیث کا نمبر ہے فرمایا میرے پیغمبر نے کی فرمایا اوتے فرمایا گالی نہ دیو مندہ نہ بولو برا نہ بولو ادھر فرمایا من سبا اصحابی اور جن نے میرے صحابی نو برا آکھیا مندہ آکھیا فعلیہ لعنت اللہ اس بندے دے نمبر ایک رب دی لعنت یہ نمبر دو والملائکتی ہے سارے فرشتیاں دی لعنت والناس اجمعین سارے لوگاں دی لعنت یہ لعنت میں نہیں کہہ رہا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان تو فرمایا ہے لہذا جڑا بندہ ایڈا وڈا لعنتی ہوئے وہ بندہ محب کے جو ہو سکتا ہے وہ بندہ کیویں محبت دے دعوے کر سکتا ہے اور جڑا ایڈا وڈا لعنتی ہوئے اور جن دے رب دی بھی لعنت ہوئے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوئے اور سارے لوگاں دی بھی لعنت ہوئے ان دا کام کرنے والا بندہ کدے محب نہیں ہو سکتا اور کدے ان دے دل اندر محبت پیار نہیں آ سکتا ورنہ ایسی بات اور جنہاں نے جتن من نبی توارے وہ منظور ہو گیا خدا دے پیارے نبی دے صحابی نے چمک دے ستارے نے رہبر ہمارے اور جنہاں نو پڑھایا محمد ربانے اور جنہاں نو پڑھایا محمد ربانے برا کہنو نانو احمد دیوانے
شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دیوارے دے بیتی اے انہاں نو برا کہنا ہے ظلم پارا اے انہاں نو برا کہنا ہے ظلم پارا محمد دا دل ہوندا جے پارا پارا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے آرے اندر اور صحابہ دی کیتی اور جنہیں بات گوئی صحابہ دی کیتی اور جنہیں بات گوئی صحابہ دی نہیں ہو محمد دی ہوئی محمد دی ہوئی تے اللہ دی ہوئی یہ ہو جانو ملنی کتے بھی نٹوئی جو خادم نبی دے نو مندہ سناسی جو خادم نبی دے نو مندہ سناسی خدا دی قسم و جہنم نو جاسی میرے بھراؤ دوستو اللہ دے رسول دی نافرمانی دا تذکرہ کر رہے ہیں میرے آقا نے روکیا مندہ نہیں بولنا گالی نہیں کرنی لیکن ایک بدبخت انسان اٹھ کے باز نہیں آندہ تے آؤ پھر قرآن دا فیصلہ سنا دے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ میرے آقا نے روکیا منع کیتا ہے جو نہیں کرنا لیکن یہ بات نہیں آمدہ یہ اللہ کی فرمان دینے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جنہیں آمنہ دے لا دی نافرمانی کی تھی انہیں عرص والے رب دی نافرمانی کی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جنہیں رب دی نافرمانی کی تھی انہیں رسول دی نافرمانی کی تھی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ تے جیڑیاں حداں میرے پیغمبر نے قائم کی تھی یعنی تو تجاوز کیتا اگے بڑھیا فلاں گیا انہوں فرمایا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ فرمانے نے میں اس بندے نو جہنم اندر داخل کر کے انہیں جو ہمیشہ رکھاں گا انہیں اندر ہمیشہ رکھاں گا فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ آؤ ایک سورہ احزاب دا مقام بھی سنا دے اللہ فرمان دے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فرمایا کہ کسی مومن مرد واسطے عورت واسطے جائز نہیں جدو اللہ دے اندر رسول فیصلہ کر دے وے آکام انج ان دے اندر کسی نو کوئی اختیاری باقی نہیں رہ جاندہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فرمایا قرآن نہ آکھو اے بات نہیں آندہ دے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ جن نے نافرمانی کی دی اللہ دی وَرَسُولَهُ ان دے محبوب دی نافرمانی کی دی اللہ فرما دینے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ایسا بندہ گمراہ ہو گیا دور تک گمراہ ہونا ایسا بدبخت دور دی گمراہی دی اندر چلا گیا اور ایک مقام تے اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا بہت سارے مقام قرآن دے اندر موجود نے جتھے نافرمانی تے اللہ نے روکے اور سمجھایا تے بات کیتا مگر بندہ اگر بات نہیں آندہ تے اللہ نے قرآن نے کی اعلان فرمایا ایک مقام تے بڑے پیار تے بڑی محبت نال فرمایا قل اطیعوا اللہ
الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فرمایا میرے محبوب کہہ دیو اللہ دی منو اندے رسول دی منو. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اگر اللہ دی بات تو منہ پھیرو گے, اندے محبوب دی بات تو منہ پھیرو گے, نہیں منو گے, اللہ فرماندے نے فإن اللہ لا يحب الكافرين. انج دے کافراں نال رب محبت کردا, انج دے منکراں بدبختاں نو رب پسند کردا نہیں کردا. اور ایتھے کس بات دی نافرمانی دا تذکرہ کراں. سال دا آغاز ہون لگا اور نافرمانی تو آغاز. میرے آقا اسلام نے حدیث اندر کی بات بیان فرمائی. آقا فرماندے نے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. ایک حدیث اندر فرمایا کہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نو گالیاں نہ کڈو. گالیاں کون فرما رہا ہے؟ آمنہ دلال کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرما رہے نے جو فوت ہو گیا انہوں گالی نہ دیو. تے نال فرمایا اللہ دے نبی کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. جیڑا بندہ فوت ہو گیا جو نیکیتا سی اتھوں تک پہنچ گیا, برا کیتا سی تے اتھوں تک, چنگا کیتا سی تے اتھوں تک پہنچ گیا. تانوں کہن دی کدی لو تواڈے کہن نال کدی وہ معاملہ زیادہ ہو جانا. جو کر گیا سو بھرے گا, جو کرے گا سو بھرے گا. جو چلا گیا اپنی کیتیاں نے پا لے. تے تانوں اللہ دے نبی فرما رہے ہیں گالاں کڈن دی اجازت. تے ہن جڑا بندہ کڈدا ہے وہ کیندا نافرمان ہے؟ اللہ دے رسول دا نافرمان تے کوئی مسئلہ نہیں, کیتی جائے نافرمانی کوئی مسئلہ نہیں. اور جڑا اے تے مطلق منع فرمایا میرے پیغمبر نے فوت شدہ نو گالی نہ دیو. تے جڑا بدبخت گالی بھی دے اور برا بھی آکھے تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دوستاں یاراں وفاداراں نو جان ساراں نو کہے ہو اون دی بدبختی دی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ محرم الحرام اللہ فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اللہ نے جو مصیبت پہنچے دے آخرا کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن حدیث بڑی ساری باتیں موجود نے, مگر اتنے جناب اس مہینے نو اور کی اتنے چیزاں کی دیا جاتی ہیں. ٹائم اصل چ مک گیا ہے, ٹائم بڑا تھوڑا سی, باتاں بڑی ساری موجود نے کہ ان دے اندر کی کچھ خرافات ہور ہوندیاں نے. باقی ان چیزاں دے اندر ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ اس مہینے دے اندر جناب زیادہ لنگر تقسیم کرنا, حلیم پکانا, کھانے پکانے, یہ شریعت کا کیویں مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک حدیث کے اندر افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. فرمایا روزیاں تو بعد افضل نفلی روزے رکھنے کے محرم چ افضل نے. محرم دے اندر افضل نے روزے رکھنے, نفلی روزے محرم دے اندر. مگر روزہ رکھنا تے دور دی بات ہے, ایک تڑوا کے لوگوں کو کھلا کے پلا کے شریعت دیا اینا باتاں دا مذاق اڑایا. اور آئندہ انشاءاللہ میں ایسی خرافات دا تذکرہ انشاءاللہ کراں گا کہ جو کہ محرم دے نال تعلق رکھن والیاں نے. چاہیدہ یہ ہے, لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ سال دا اختتام ہے, اگلے سال دا آغاز ہونے والا ہے.
لہٰذا تو دا فکر اللہ جو کمیاں ہو گیا معاف کر دے، جو اچھائیاں کیتیاں قبول کر لے، اور آئندہ سانو کمیاں تو ویسے بچا لیں، اللہ نیکی دے سارے معاملے کرن دی توفیق عطا کر دیں۔ اللہ منو تو انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا مست